بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر کے اس کی اہمیت، افضلیت اور حکمتوں کو واضح کیا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے دور میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت ابراہیمی کی یاد دلاتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ایک وقت وہ تھا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنا رہے تھے، جس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام کا لخت جگر پیارے بیٹے اسماعیل جب کچھ جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پیارے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جانتا تھا کہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، یہ حکم معمولی نہیں، یہ محض خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فوراً کہتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے بابا جان، میرے پیارے ابو جی، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے اس کو کر گزریے، آپ کا فرما بردار بیٹا آپ کا مکمل ساتھ دے گا۔ حضرات محترم، جب والدین اللہ کی رضا و رغبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں اللہ کے رضا و رغبت کے حصول کے لیے لگا دیتے ہیں، جب اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بچھا دیتے ہیں، پھر بچے بھی اللہ کے حکم سے ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے وقت بھی ذرا سا بھی نہیں گھبراتے، نہ ہچکچاتے ہیں، بلکہ فوراً کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان جو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے۔ یہ باپ اور بیٹے کی قربانی، اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں بیٹے کو قربان کرنا قربان ہو جانے سے زیادہ عظیم تر ہے۔ قربان ہونا
بیٹے کو قربان کرنے کی قربانی ایک والد ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ اس کو محبت کیسی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ باپ بیٹے کی قربانی رب اپنے عرش پر مستوی اس کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹے کو لٹا لیا گیا اور والد چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ آسمان دیکھ رہا تھا، زمین کے سینے پر آج ایک نیا اور طریق ساز کام سر انجام دینے جا رہا ہے، لیکن میرے رب کی حکمتیں کچھ اور تھیں۔ اللہ نے اس قربانی کو نیت اور اخلاص کی بنیاد پر قبول کر کے آسمان سے اللہ نے جانور کو بھیج کر ایک نئی سنت ابراہیمی کو ہم سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت محترم، یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد ہم ہر سال مناتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم اس کو منا رہے ہیں۔ اور یہ وہ قربانی جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے پیارے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا زندہ رہنا، قل ان صلاتی، اے لوگو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، اس کا محور و مرکز وہ اللہ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے جیسے میرا رب حکم دیتا ہے میں ویسے ہی اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگا دیتا ہوں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہے ہیں پیارے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے میں سب سے پہلا وہ شخص جو اللہ کی بات کو مانتا ہوں۔ حضرت محترم، اسی طرح جامع ترمذی کی روایت کو سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت ابراہیمی کی پھر یاد میں مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ 10 سال کی اس سنت ابراہیمی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ حضرت محترم، اور پھر ابو داؤد و جامع ترمذی کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو میری بات کو سن لو، جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اس مسلمان پر لازم ہے اس کو از حد اور حد الامکان کوشش کر کے اپنے آپ میں اس بات کو مکمل لازم قرار دے کر ہر سال قربانی کرنی ہے۔ اور جو شخص ہمت اور طاقت کے باوجود قربانی پھر نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي لم يحضر، وہ شخص جو قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہو اور اس کے لیے قربانی کرنے کی ہمت بھی ہو، طاقت بھی ہو، اور پھر وہ قربانی نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ ابن ماجہ کی روایت کو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ حضرات محترم، قربانی وہ عمل ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اے لوگو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر قربانی کر دیجئے۔ یہ قربانی وہ عمل ہے جو اللہ کے شعائر اسلام میں سے ہے، اللہ کے عطا کردہ ان شعائر میں سے ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، وہ اسلام کا نشان کے طور پر اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو دیا گیا یہ عمل ہے۔ اور حضرات محترم،
شاعر اسلام کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اسلام کی تعظیم کیا کرو۔ شاعر اسلام کی تعظیم وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو سمجھتا ہے میں نے زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارنی ہے، میرے جسم کی دوڑ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کل قیامت کے دن میرے رب کے پاس پہنچنا ہے، وہی شخص اللہ کے اس شاعر اسلام کی تعظیم کر سکتا ہے۔ اور حضرات محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں شاعر اسلام میں شکوک و شبہات کو عروج دیا جا رہا ہے، اور آج ہم ان ویڈیو کو، ان پیغامات کو جو ویڈیو کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں کہ ایک آدمی قربانی لینے جا رہا ہے، راستے میں اس کو کال آتی ہے یا اس کو کوئی غریب آدمی ملتا ہے اور کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی ہے، میرے گھر میں چولہا بند ہے، بڑے دنوں سے چولہا نہیں چل رہا، اور آپ قربانی کر رہے ہیں، اور وہ بندہ، وہ آدمی قربانی کرنے والا وہ سوچتا ہے کہ میری قربانی کا کیا فائدہ، میں اپنی قربانی کر رہا ہوں، غریب کی بیٹی اس کی شادی نہیں ہو رہی، غریب کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا، وہ قربانی کو ترک کر کے غریب کی بیٹی کے لیے اپنے وہ پیسہ وہاں پر خرچ کرتا ہے، اور پھر وہ غریب کو اس پیسے میں سے جو قربانی کے لیے مختص اس کو وہ اس کام کے لیے لگا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نکالتا ہے، اس کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، اس کا یہ نظریہ اور اس کا یہ یقین ہونا چاہیے، یہ قربانی، یہ شاعر اسلام، اس کا تعلق مال و دولت سے اگرچہ ہے، لیکن اس کی بنیاد محبت الہی ہے، تعلق باللہ ہے، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ حضرات محترم، ایک مسلمان دنیا کے تعلقات کو نبھاتا ہے، دنیا کے معاملات کو چلاتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں اب ہم اپنے ذاتی تہوار ہوں، ذاتی کو فنکشن ہو، وہ قومی تہوار ہوں، وہ یوم دفاع کی تقریبات ہوں، وہ یوم آزادی کی تقریبات ہوں، وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں کی تقریبات ہوں، اس پر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وطن سے محبت ہے، اور وطن سے محبت کا اظہار یہی ہے، ہمیں اپنے دفاع سے محبت ہے، وطن سے دفاع اس کا اظہار یہی ہے کہ ان دنوں کو منایا جائے تاکہ قوم میں وہ دن یاد رکھے جائیں، وہ جذبات کو عروج دیا جائے، اس لیے ہم ان دنوں کو مناتے ہیں۔ اور دیگر تہوار جو ہم اپنی زندگی میں منا رہے ہیں، یقین کیجئے اس کی بنیاد بھی محبت ہے کہ ہمیں قوم سے محبت، ہمیں وطن سے محبت، اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وہاں پر خرچ کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے۔ حضرات محترم، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو مکمل متوازن ہونا چاہیے، جہاں پر مخلوق کی محبت ہے، وطن اور قوم اور والدین عزیز و اقربا کی محبت ہے، وہاں پر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اشد حبا للہ، وہ اللہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، حق رکھتے ہیں کہ اس اللہ سے محبت سب سے بڑھ کے ہو، اور مخلوق کی محبت زیر ہو، اور میرے مالک اور خالق کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، جب ایک مسلمان اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کے تعلق کو مضبوط کر کے اپنے آپ کو رب کے سامنے رکھ لیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، ہاتھ میں گھڑی پکڑ کر نماز کو چیک نہیں کرتا، پھر اپنے روزے کو دیکھتے ہوئے یہی نہیں دیکھتا کہ میرے روزے میں میری کتنی طاقت صرف ہوتی ہے، اپنے مال کو خرچ کرنے میں ذرا برابر کسی چیز کا حساب کتاب نہیں رکھتا۔ اس کی بنیاد اگر ہے اللہ کی محبت ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے علاوہ ایک مسلمان کا ایمان اور اعتقاد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، صحیح بخاری کی روایت کو سنیے گا، پھر ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہا اللہ کے نبی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ ایک پاس ہی صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میری شادی کروا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں پیارے صحابی تیرے پاس حق مہر ہے جو لازمی جز ہے، تو حق مہر ڈھونڈا گیا، اس کے پاس کچھ نہ ملا،
لیکن آپ نے کہا مہر کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا، جاؤ جا کر دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے گھر سے۔ وہ آدمی گیا، وہ صحابی رسول اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھنے سے بھی کچھ نہ ملا۔ غربت کا عالم یہ تھا، حق مہر جو لازمی ہے وہ بھی دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تجھے قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہاں جی یاد ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو یہی صورتیں یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہوگا۔ حضرات محترم، مسلمانوں کا عالم یہ ہے، حق مہر جو لازمی ہے وہ دینے کے لیے کچھ نہیں، اور دوسری طرف شاعر اسلام عید قربان کی باری آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود بھی قربانی دے رہے ہیں۔ غربت کا حال یہ ہے، گھر میں چولہے کے جلنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن قربانی کی باری آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک ہی دن میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج مسلمان حساب و کتاب کے کیلنڈر اٹھا کر، کیلکولیٹر اٹھا کر حساب و کتاب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو مسلمان، یاد کر لیجئے، جو ایک مسلمان جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 1.5 لاکھ کی قربانی کر سکتا ہے، وہ اللہ اس کو توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ غریب کے جولے، غریب کی بیٹی کی شادی بھی کروا سکتا ہے، وہ غریب کے جولے کو بھی جلا سکتا ہے، اللہ اس کو اس بات کی بھی توفیق دیں گے۔ حضرات محترم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، قربانی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کا بہت بڑا مسلمانوں پر انعام ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، ان لوگوں کے ویڈیو پیغامات کو سنتے ہیں، ان کے باطل اور بالکل فضول اور پراگندہ نظریات کو دیکھتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ مسلمانوں کی خوشحالی، ان کی اسودگی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر نام کیا ہے کہ مسلمان جو اتنا خرچ کر رہے ہیں وہ کسی اور پر خرچ کریں، ہاسپٹل بنائیں، یہ سب کچھ کریں، تو اس کام کی یہ پیسہ اس کام کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، یہ بات ہمارے سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم سب جب قربانی کو اللہ کی راہ کے لیے اللہ کی راہ پر قربان کرنے کا صرف ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے وہ قربانی کے جانور فروخت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں، جن کا روزگار اسی کے ساتھ منسلک ہے، بیٹیوں کی شادیاں کرنا، گھروں کے جولے کو چلنا، وہ ان کا اسی چیز کے ساتھ منسلک ہے۔ قربانی کا موقع آئے گا، قربانی کے جانور بیچیں گے۔ اور گڈس ٹرانسپورٹ، اس کا سلسلہ دیکھ لیجئے۔ پھر آئیے وہ چارے والے کی دکانیں، وہ غریب، اس سے بڑھ کر غربت کیا ہے؟ وہ ٹینٹ کیٹرنگ والے اور جتنے بھی معاملات ہیں کہ صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو عید قربان پر اپنے آپ کو مکمل تیار کرتے ہیں، پورا سال انتظار کر کے اس عید قربان کا انتظار کرتے ہیں کہ پورے سال کی کمائی ہمارے اس 3-4 دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ حضرت محترم، اسی پر بس نہیں، ہم دیکھتے ہیں ارد گرد پر نظر دوڑائیے، ہم اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی مسلمان ہیں جو عید قربان کے علاوہ گوشت کو دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، کتنے مسلمان ہیں جن کی خوشیاں اس عید کے ساتھ منسلک ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ان حالات میں جب کچھ نہ کچھ تنگی کے حالات ہیں، اللہ کے لیے قربانیوں کو کیجئے، اپنے مسلمانوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پر خوشیوں کو بکھیریے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے مکمل طور پر جو معاملات ہیں اس قربانی سے وابستہ ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اس قربانی کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی حکمت کو اور اس کے مقاصد کو اللہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔